بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قابل صد احترام علماء اکرام، ذمہ داران مدارس، ماشاءاللہ یہ پروگرام کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ تھوڑا سا اس مرتبہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس سارے پروگرامز کو اٹینڈ نہیں کر پایا تھا، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ تعلیم کے سلسلے میں صرف اور نو صرف عربی ادب کے جدید تجربات، یہ عنوان دیا گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں اس سلسلے میں اہم آپ سب کے سامنے آ جائیں۔ نو صرف اور عربی ادب یا کوئی بھی ادب ہو، تعلیم کے مسئلے میں، چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہو چاہے وہ اسکول کی تعلیم ہو، جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ طلباء کو اگر زبان مضبوطی کے ساتھ پڑھایا جائے تو وہ لائف لانگ لرننگ کے قابل ہوتے ہیں۔ اگر طلباء کو زبان مضبوطی کے ساتھ نہ پڑھایا گیا تو وہ ہمیشہ استاد کے پر ڈیپینڈ رہتے ہیں اور ان کی لائف لانگ لرننگ نہیں ہو پاتی ہے۔ اس وقت کا چاہے اسکولوں کا ہو اور چاہے آپ کے مدارس کا ہو، پورے ہندوستان کے اندر ایک ٹریجڈی ہے۔ ابھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں آئی اور 2019 میں اس کی ڈرافٹ کاپی آئی۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 خطرات کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ بہت اچھا ہے کہ تعلیم کیسے دی جائے، اس کی میتھڈولوجیز کیا ہوں، اس کے طریقے کیا ہوں۔ اس سلسلے میں اس ڈرافٹ کے اندر بہت محنت کر کے بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ بتائی گئی ہے سروے کے ساتھ کہ ہندوستان کے اندر 10th پاس ہونے والے بچے، جو بچے 10th کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اس میں 70 سے 80% بچے ریڈنگ، رائٹنگ اور ریڈنگ کمپریہنشن کے لائق ہی نہیں رہتے۔ تو اس کے اندر سفارش کی گئی کہ ہندوستان کے اندر تعلیم کمزور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی لٹریسی اسکل بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، اور تعلیم کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ لینگویج اسکلز، لٹریسی اسکل، مہارات اللغہ، اس کو جب تک مضبوط نہیں کیا جاتا بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلاف کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، پڑھائی کی تاریخ، تو میں نے
چونکہ ایجوکیشن سسٹم میں ہم ہیں تو اس پر اچھی خاصی تحقیقی کام ہم نے کیا کہ ہمارے متقدمین کے ہاں تعلیمی نظام کیسا تھا. تو تقریباً متقدمین کی تعلیم کا نظام یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے زبان پر بچوں کی محنت کراتے تھے، اور جب زبان پر ان کو درک حاصل ہو جاتا تھا، اور کسی بھی ایک زبان پر، خاص طور پر عربی زبان پر، جب وہ زبان کے قابل ہو جاتے تھے لکھنے کے، پڑھنے کے، تو پھر وہ مختلف موضوعات کی طرف جاتے تھے، جس موضوع سے تعلق ہوتا تھا اس موضوع کو اختیار کیا جاتا تھا. آپ سیرت پڑھیں گے امام شافعی کی، امام مالک کی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ، اسی طرح اس زمانے سے لے کر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی، یہ جتنے بڑے ائمہ گزرے ہیں، آپ ان کی سیرت اگر پڑھیں گے، ان کی تعلیم کیسے ہوئی، انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی، امامت کے درجے تک وہ پہنچ گئے، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے وہ فقہاء ہوں، چاہے وہ منطق کے ماہر ہوں. تو آپ ان متقدمین کی تعلیم کا نظام دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ پہلے زبان پر محنت کرتے تھے، بچپن میں ان کو زبان سکھائی جاتی تھی، جب زبان پر درک ہو جاتا تھا، جب زبان پر ہولڈ ہو جاتا تھا، تو پھر یہ اپنے ذوق کے مطابق مضامین کو چنتے اور پھر ان اساتذہ سے جا کر مختلف مضامین پڑھتے. تو اس لیے ہمارا جو بعد میں نظام تعلیم آیا، اس کے اندر اس کی تھوڑی سی کمی ہو گئی کہ ہم چھوٹے بچوں کو شروع ہی سے مضامین پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف موضوعات پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ زبان پر ان کو دسترس حاصل نہ ہو جائے. تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 نے یہ بات لکھی کہ ہندوستان کے اندر تعلیمی نظام کے کمزور ہونے کی وجہ تو بہت سی وجوہات ہے، اس میں فاؤنڈیشنل لرننگ اسکلز کمزور ہوتی ہیں اس کی، جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر تعلیمی نظام بہت کمزور ہو گیا. لٹریسی اسکل، مہارات اللغہ کیا ہیں، جس پر ایک طالب علم کو اچھی طرح سے پڑھنا اور لکھنا اس کو جاننا ضروری ہے. زبان ایک نالج سے زیادہ اسکلز ہیں، مہارا ہے. زبان جو ہے وہ پریکٹس سے آتی ہے. جتنے بھی اسکلز ہوتے ہیں دنیا میں، چاہے جو بھی اسکلز ہوں، ان اسکلز کو صرف پڑھانے سے وہ نہیں آتی، اس کے معلومات دینے سے وہ نہیں آتی. جتنے بھی اسکلز والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں آپ کو پریکٹس کرانی پڑتی ہے، وہ پریکٹس سے آتے ہیں. ڈرائیونگ ایک اسکل ہے، سوئمنگ ایک اسکل ہے. یہ نالج نہیں ہے صرف، اس کی نالج ایک الگ چیز ہے اور اسکل الگ چیز ہے.
ڈرائیونگ صرف نالج نہیں ہے، وہ ایک اسکل ہے. کیا فرق ہے نالج میں اور اسکل میں؟ آپ نے کسی آدمی کو بٹھا کر ڈرائیونگ کے سارے اصول بتائے اور ایک کار میں لے جا کر اس کو بتائے کہ یہ اسٹیئرنگ ہے، اس طرح سے گھومتی ہے، اس کی یہ ٹیکنالوجی ہے، بریک کی یہ ٹیکنالوجی ہے، کلچ کی یہ ٹیکنالوجی ہے، گیئر کی یہ ٹیکنالوجی ہے. ساری ٹیکنالوجی آپ نے اس کو سمجھائی، اور بریک کا استعمال کب ہوتا ہے، کلچ کا استعمال کب ہوتا ہے، یہ سارا آپ نے اس کو بتایا، یہ نالج دی آپ نے. اور پورا نالج دے کر آپ نے اس کا ایگزام لے لیا، اور اس کو نالج میں 90% مارکس آ گئے. اب اس کو کار میں لے جا کر، کار میں بٹھا کر کار دیں گے ہاتھ کو، تو وہ اسٹارٹ کرے گا اور کسی دیوار کو جا کے مار دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس ڈرائیونگ کی اس کو نالج تو حاصل ہوئی، لیکن اس کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوئی. اسی طرح سوئمنگ ہے. آپ نے سوئمنگ کے بارے میں اس کو پورا بتایا، کیسے ایک آدمی ڈوب جاتا ہے، کیسے وہ ڈوبتا نہیں ہے، ڈینسٹی آف واٹر کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی. اور اس نے 90% مارکس اس میں لے لیے. اور آخری دن اس کو لے جا کر آپ سوئمنگ پول میں دھکا ماریں گے تو پانی پی کے مر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نالج تو حاصل کی، اسکلز ڈیولپ نہیں کی. تو مدارس میں اور اسکولوں کے اندر زبان کے سلسلے میں جو سب سے پرابلمٹک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان کی نالج دیتے ہیں، علم اللغہ دیتے ہیں، زبان کی معلومات دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو پریکٹس نہیں کراتے، اس کی اسکل ڈیولپ نہیں کرتے. اگر ہم پہلے اسکل ڈیولپ کریں اور اس کے ساتھ اس کو نالج بھی دیں تو وہ بچہ زبان کے سلسلے میں بہت ماہر ہو جائے گا اور تھوڑے سے عرصے میں ہو جائے گا. ہم لوگ جو ہے زبان جو ہے ڈائریکٹ پڑھاتے ہیں قواعد کے ذریعے. بہت قواعد ہم جانتے ہیں، اور مدارس میں، اسکولوں میں گرامر کا ایک اچھا خاصا حصہ پڑھایا جاتا ہے. لینن مارٹن کے نام سے بہت مشہور گرامر کی کتاب ہے. لوگ بہت اچھا گرامر جانتے ہیں اور اس کے بارے میں مارکس بھی اچھے لاتے ہیں، لیکن ایک صفحہ لکھ نہیں سکتے، وہ 15 منٹ بول نہیں سکتے، اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ ہم گرامر کی نالج دے کر بچوں کو زبان سکھانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرامر ضروری نہیں ہے، گرامر بھی بہت ضروری ہے، لیکن ترجیحات ہیں، پہلے کون سا اور اس کے بعد کون سا اور اس کے بعد کون سا، اور کس کی مقدار کیا ہونا چاہیے. یہ مدارس کے اندر آپ تھوڑا سا انداز کر لو کہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، احادیث پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے، اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہیں. یہ سارے آپ موضوعات پڑھا رہے ہیں. اب اصول فقہ میں آپ وہ بچے کو پڑھا رہے ہیں عام کیا ہے،
خاص کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، عبارت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے. یہ اشارت النص، دلالت النص، عبارت النص، اقتضاء النص، یہ جتنی چیزیں پڑھا رہے ہیں آپ، یہ زبان کی چیزیں ہیں. کہ ایک عبارت کو، ایک ٹیکسٹ کو ہم کیسے سمجھیں گے، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. جب تک اس کو، اگر اس طالب علم کو جس اصول فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہے اور یہ بہت گہرائی کی چیزیں پڑھ رہا ہے، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، اس اصول فقہ کی کتاب کی عبارت اس کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ بڑی چیزیں وہ کیا سمجھے گا. ہدایہ پڑھ رہے ہیں، ہدایہ کی عبارت اس کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ ہدایہ کے مسائل کیا سمجھے گا. احادیث، بخاری شریف، مسلم شریف، اگر اس کو زبان نہیں آتی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی تعبیرات استعمال فرمایا کرتے تھے، آپ کی زبان کیسی تھی، اس زبان کا ذوق اگر اس کو نہ پیدا ہو، تو پھر وہ مسائل کیسے سمجھے گا. تو حدیث شروع کرنے سے پہلے، قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے، فقہ کے لیے ان ساری چیزوں کی بنیاد زبان ہے. دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالی ہم کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سے لوگ مدارس کے نصاب تعلیم میں تبدیلی کرنے کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن لانا چاہیے، اور یہاں پر بھی دنیاوی علوم پڑھانا چاہیے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو مدرسہ معلوم نہیں ہے. مدرسے کے اندر دنیا ہی پڑھائی جاتی ہے. جو علوم یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ سارے علوم یہاں پر بھی پڑھائے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مدرسہ ہے کیا، مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے. مدرسے میں کامرس پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں آرٹس پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں لا پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ اسلامک کامرس پڑھایا جاتا ہے، اسلامک لا پڑھایا جاتا ہے، عربک اور اردو آرٹس پڑھایا جاتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم جو اسلامک لا پڑھ رہے ہیں، ہم جو ٹرمینالوجی، جو اصطلاحات میں ہم پڑھتے ہیں، اس زمانے میں مارکیٹ میں وہ اصطلاحات مستعمل نہیں ہیں، وہ اصطلاحات چلتی نہیں ہیں. مارکیٹ میں اس وقت جو اصطلاحات چلتی ہیں وہ دوسری زبانوں کی ٹرمینالوجی میں چلتی ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ ایکٹ، یہ سارے لا کی کالجز میں پڑھایا جاتا ہے. مدرسے میں بھی کانٹریکٹ ایکٹ پڑھایا جاتا ہے، کتاب البیوع پڑھایا جاتا ہے، وہی کانٹریکٹ ایکٹ ہے. لیکن ہمارے بچے کو کتاب البیوع معلوم ہے، اجارہ معلوم ہے، شرکہ معلوم ہے، لیکن وہ جو اصطلاحات کانٹریکٹ ایکٹ، یہ اس کتاب البیوع کو کانٹریکٹ ایکٹ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے بچے کو نہیں معلوم ہے. تو انگلش میں ٹرمینالوجیز چل رہی ہیں. اگر ہمارے بچے کو یہ جو عربی کے
ٹرمینالوجیز ہیں اس کی انگلش کی معلوم ہو جائے، اور وہ اگر مارکیٹ میں جو فقہ میں پڑھا اس کو ان کی ٹرمینالوجی میں بتائے، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کتنا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے۔ تو اس لیے دو زبانیں اگر مدرسے میں محنت کر کے پڑھائی جائے، ہمارے سارے علوم جو دین کے اندر ہم دسترس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عربی میں مہارت ہونی ہے ہم، اس لیے کہ سارے مراجع جہاں سے جس زبان میں بھی لکھے گئے ہوں اس کے مراجع جو ہیں وہ عربی میں ہیں، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، فقہ کی اہم کتابیں عربی میں ہیں، مصادر یا عربی میں ہے۔ تو اگر اسلام کو، ایک عالم کو مضبوط عالم بننا ہے تو اس کو عربی میں دسترس ہونا ہے۔ دوسری زبان اگر ہم انہی علوم کو دنیا والوں کے سامنے اگر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت دنیا کی جو ایک اہم زبان ہے، جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، وہ انگلش ہے۔ اگر ہمارے بچے کو انگلش اس لیے پڑھایا جائے، اس لیے نہیں کہ وہ اسکول کی تعلیم حاصل کرے، معاش حاصل کرے، بہت گری ہوئی باتیں ہیں، وہ اس لیے حاصل کرے کہ قرآن کا میسج وہ لوگوں کے سامنے ماڈرن ٹرمینالوجیز کے اندر دے، اور فقہ کے مسائل ماڈرن ٹرمینالوجیز میں دے، تو ہمارے بچوں کا معیار بہت اونچا ہو جائے گا۔ تو اگر دو زبانیں، ایک عربی میں اس کو دسترس حاصل ہو، دوسرا انگلش میں ہو، تو شروع میں ہمارے بچوں کو لینگویج پر محنت کرانی ہے۔ اور لینگویج پر محنت کیسے کرانا ہے، اس کے درجات ہیں۔ لینگویج کے بھی جیسے بچے کی ایج ہوتی ہے، اسے لینگویج کے بھی درجات ہیں۔ سب سے پہلے نالج سے زیادہ بچے کے اندر لینگویج کی مہارت پیدا کرنا ہے، زبان کی مہارت پیدا کرنا ہے۔ اور زبان کی مہارت چار ہیں، ایک ہے لسننگ، دوسرا اسپیکنگ، ایک ہے ریڈنگ، ایک ہے رائٹنگ۔ لسننگ سماع، اسپیکنگ تکلم، قراءہ اور کتابہ۔ اس کی نالج نہیں دینا ہے، اس کی اسکل ڈیولپ کرنا ہے۔ اور یہ چاروں چیزوں کو پڑھانے کے لیے جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو نفسیاتی، اور ہر لینگویج کی اپنی نفسیات ہے، زبان کی ایک اپنی نفسیات ہے، ہم ان نفسیات کو جان کر پڑھائیں گے تو بچہ وہ سیکھے گا۔ ہم بولنا سکھانا کتاب کے ذریعے سکھانا چاہتے ہیں، 10 سال پڑھائیں گے تو اس کو بولنا نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ جو بولنے کی جو سائیکالوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور اگر آپ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت آپ پڑھائیں گے اس کو، تو 6 مہینے میں بولنا سیکھ لیتا ہے، اور 2 سال کے اندر وہ بہترین کوئی بھی زبان بول سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو ٹرمینالوجی کہی جاتی ہے، اچھا، جو ذمہ دار ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بیچ میں بتا دیجئے کہ میں کب تک بولنا ہے، اور جب بولنا یہ ہے 10 منٹ پہلے کہہ دیجئے کہ اتنی دیر تک ہم بولیں، تاکہ میں اس کو ایسے ہی آرگنائز کر لوں۔ جو ذمہ دار ہے وہ بتائیے کہ کتنی دیر تک، ابھی ہمارے پاس ہو رہے ہیں 7:40 ہو رہے ہیں، ہاں 7:40 ہو رہے ہیں، یہ کب تک چلے گا تھوڑا سا بتا دیجئے گا۔ جی اچھی بات ہے حضرت، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں مفتی ابوبکر صاحب سے ایک مرتبہ پوچھ کر بتا دو۔ ہاں، پوچھ کے تھوڑا سا بتائیے تاکہ
ہم اسی طرح سے اس کو موضوع کو سمیٹ لیں گے. تو اس کے مہارت کی کیا ہے؟ فرسٹ لینگویج، سیکنڈ لینگویج کہا جاتا ہے. ایک ہے مدر ٹنگ، مادری زبان. تو یہ اگر کوئی زبان، ایک ہی زبان نہیں، ایک سے زیادہ زبانیں بھی، اگر 13 سال کے اندر بچے کی عمر 13 سال کے نیچے ہو، 13 سے 14 سال، بلوغ کی عمر آپ سمجھ لیجئے، بلوغ کی عمر سے پہلے اگر کوئی بھی زبان، ایک ہی زبان نہیں کئی زبانیں بھی اگر مدر ٹنگ میتھڈولوجی میں سکھائی جاتی ہے، تو 10 زبانیں بھی اگر بچہ سیکھ رہا ہے تو مادری زبان کی طرح بول سکتا ہے 2 سال کے اندر. شرط یہ ہے کہ وہ بلوغ سے پہلے سکھائی جائے. 2 وجہ ہے. بلوغ سے پہلے اس کا دماغ جو ہے، اس کا جو برین ہے، اور اس کا اسپیچ کا جو ایریا ہے، وہ ابھی انڈر ڈیولپ ہوتا ہے. اور جب 13 سال ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا اسپین پورا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو بھی زبان سیکھے گا، اس زبان کو جب سیکھے گا تو وہ سیکھ لے گا، اس کو آ بھی جائے گی. لیکن اس کی جو مدر ٹنگ ہے، جو پہلے 13 سال سے پہلے جو مدر ٹنگ میتھڈولوجی میں سیکھا تھا، اس زبان کا اثر اس کے اوپر رہتا ہے. آپ نے بہت سے عربوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ انگلش بولتے، پورے مخارج کے ساتھ بولتے. تو اگر ان کی انگلش سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر غور کرنا پڑے گا آپ کو. تو وہ مخارج کے ساتھ بولنا شروع کرتے، اس لیے کہ وہ انگلش تو بول رہے ہیں، انگلش تو سیکھے ہیں، لیکن اس انگلش کے اوپر ان کی مدر ٹنگ کا اثر ہے. تو اس کو سیکنڈ لینگویج کہتے ہیں، سیکنڈ لینگویج ہو جاتی ہے وہ. مدر ٹنگ کیا ہے؟ مدر ٹنگ وہ زبان اس کو نہیں کہتے کہ جو زبان ماں ہی سکھائے. دیکھیں، آپ کی مدر ٹنگ اردو ہے، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ کی فادر ٹنگ کون سی ہے. کیوں فادر سکھاتا نہیں کیا؟ حقیقت میں فادر سکھاتا نہیں ہے، سکھاتی ماں ہی ہے. ماں کا بچے کو زبان سکھانے کا طریقہ فطری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ اسکلز رکھ دیے ہیں ماں کے اندر، جس سے وہ ماں اپنی زبان اپنے بچے کو سکھاتی ہے. 6 مہینے کے اندر وہ بولنے لگتا ہے. 2 سال کے اندر ماں جو زبان بولتی ہے وہ زبان بولتا ہے. اگر 2 سال کے اندر وہ زبان نہ بولے تو ماں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے کہ میرا بچہ یہ زبان نہیں بول پا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں 10 10 سال تک ہم پڑھاتے ہیں، وہ بولنا نہیں جانتا، تو نہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، نہ خود ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیوں 10 سال تک عربی پڑھنے کے باوجود، کیوں 10 سال تک اسکول کے بچے مستقل سارے سبجیکٹ انگلش میں پڑھنے کے باوجود ان کو انگلش نہیں بول پاتے، اور مدارس کے بچے عربی بول نہیں پاتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عربی جانتے نہیں ہیں. انہوں ریڈنگ کی محنت کی ہے تو ریڈنگ جانتے ہیں، رائٹنگ کی محنت کی ہے تو رائٹنگ جانتے ہیں. لیکن اسپیکنگ کی سائیکولوجی کے مطابق انہوں نے نہیں سیکھا، اس لیے وہ ان کو بولنے میں پرابلم ہوتا ہے. تو بولنا کیسے سکھاتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے بولنے کے لیے لسننگ سکھانا ہے. دیکھیں، بچہ وہی بولے گا جو سنے گا.
अच्छी तरह सुन लीजिए, जो पढ़ेगा वो बोलेगा नहीं। हाँ, आवाज से पढ़ रहा है, वो आवाज उसके कानों में पड़ी, या कोई दूसरा पढ़ रहा है उसके कानों में पड़ी, वो जबान भी बोल लेगा। जो चीज सुनेगा वही बोलेगा, जो चीज नहीं सुनेगा वो नहीं बोलेगा, और जिस स्टाइल में सुन के रहेगा उसी स्टाइल में बोलेगा। माँ जो है उसको सुनाती है पहले, उसके, इसीलिए जो बच्चा मादरजात बहरा है वो गूंगा भी होगा यकीनी तौर पर। अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा है तो प्रोबेबली आप चेक कर लीजिए कि अगर बचपन से वो नहीं बोल रहा है तो चेक कर लीजिए, हो सकता है कि वो बहरा हो। जो सुनेगा वो बोलेगा। मादरजात बहरा, यकीनी तौर पर वो गूंगा भी होता है। तो मालूम क्या हुआ, जो सुनेगा वो बोलेगा, जो नहीं सुनेगा वो नहीं बोलेगा। जबान बोलना सिखाने के लिए उसके कई स्टेप्स हैं। एक वो जबान है जो हमारी डेली लाइफ में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, हमारा माफी जमीर, जो डेली लाइफ में जिंदगी के अंदर हमें जो चीजें पेश आती हैं, वो चीजों का इजहार करना, वो बोलना सिखाने के लिए 2 साल काफी है। हाँ, इल्मी जबान बोलना है तो फिर उसको पढ़ना है, मेहनत करना है, वो आगे ऐड होते हुए जाएगा। लेकिन सबसे पहले पहला स्टेप यह है बोलने के लिए, तो डेली लाइफ की जो लैंग्वेज है, डेली लाइफ की जो जबान है, वो जबान उसको सुनाना, उसको बोलने कराना। अच्छा, 8:30 तक, बहुत अच्छी बात। चलिए 8:30 पौने 9 तक हम कर देंगे, अगर ये हो जाए तो 8:30 तक इंशाल्लाह खत्म करते हैं। तो ये हमको बोलने कराना है। अब वो कैसे सिखाते हैं? अब अक्सर हम क्या करते हैं, किताबें पढ़ाते हैं बोलने सिखाने के लिए। आप किताबें हटा दीजिए, उसके लिए हम 20 साल से इस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे स्कूलों के बच्चे अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, और हम जहां मदरसे में भी इसको आजमा कर देख चुके हैं, हमारे बच्चे अरबी बोल रहे हैं। छोटे बच्चे अरबी बोल रहे हैं, 6 साल के 7 साल के बच्चे अरबी बोल रहे हैं हमारे यहाँ। वो कैसे सिखाते हैं? हमने शुरू में बगैर किताब के उनको बोलने का पीरियड रखा है। जैसे बच्चा, जिसको आप कहते हैं मदारिस के अंदर फारसी का साल, उस फारसी के साल में हमने 3 घंटे दिए हैं। 1 घंटा सिर्फ बोलना सिखाने के लिए, 1 घंटा पढ़ना सिखाने के लिए, रीडिंग सिखाने के लिए, और 1 घंटा पूरा का पूरा लिखना सिखाने के लिए। तो आके इतनी प्रैक्टिस उसको हो, इतनी प्रैक्टिस उसको हो कि वो बच्चा उस प्रैक्टिस से ये तीनों स्किल्स उसके अंदर आना शुरू हो जाए। फिर धीरे धीरे ये 3 घंटों को मर्ज करके 2 घंटे बनाए हैं, और 2 घंटों को मर्ज करके 1 घंटा बना दिया है। बाद में किताबें ले जा रहे हैं बोलने के लिए, हमने किताबें नहीं रखी। किस सिस्टम में बोलना है? एक सिस्टम है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक, सॉरी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक
ایجوکیشنسٹ اور تعلیم کا ماہر، زبان کا ماہر، جس کا نام تھا جے اشر، اس نے بھی دیکھا دنیا کے اندر بولنا سکھانے کے لیے بہت لوگ پریشان رہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال میں کیسے سکھا دیتی ہے. اس نے کئی سال تک مختلف ماؤں کو دیہات میں جا کر ماؤں کو دور سے بیٹھ کر آبزرو کیا کہ ماں اپنے چھوٹے بچے کو کس طرح سے زبان سکھاتی ہے. تو ہم وہی طریقہ جو ماں سکھاتی ہے، وہی طریقہ ہم اپنی اسکول میں، ہم مدرسے میں اڈاپٹ کریں گے، ہم اپنی جو لینگویج کو سکھانے کے لیے، تو ہمارا بچہ بھی بولے گا. تو اس نے پورا اسٹڈی کرنے کے بعد اس ماں کے سسٹم کو یہ بتایا کہ ماں پہلے بچوں کو آوازوں کا انٹروڈکشن کراتی ہے، آواز کا انٹروڈکشن کراتی ہے. جس زبان میں وہ بول رہا ہے اس کی آوازیں. دیکھیے آپ لوگ سب ہو سکتا ہے کرناٹک کے نہ ہو، میں ایک زبان بول رہا ہوں، آپ سن لیجئے، آپ سمجھے اس کو کیا بول رہا ہوں. نیو ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ. یہ کنڑ بولا میں ابھی. تو آپ کو یہ آواز کیسے سنائی دی؟ جیسے کسی ایک ڈبے میں کنکر ڈال کر ہلا دیا گیا ہو، ایسا محسوس ہوئی. ನೀವೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ. آپ کو یہ ایسا سمجھ میں آئی. دنیا کے ہر زبان والے کو دوسری زبان جب بولتے ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس کے اندر کون سا ورڈ ورڈ کی آواز کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوئی، کون سی آواز ایک ورڈ ہے، کون سی آواز دوسرا ورڈ ہے، الگ الگ آپ کو آوازیں نہیں معلوم ہوئی. چونکہ آپ کو وہ آوازیں نہیں معلوم ہوئی، اس وجہ سے آپ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ کنکریاں ڈال کے ہلا دیا گیا ہو. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ماں غیر شعوری طور پر چھوٹے بچے کو آہستہ آہستہ آوازیں سکھاتی ہے. لوریاں ایسی سناتی ہیں جس سے ویسے آواز معلوم ہو بچے کو. دیکھیے آپ ہم سب کی ماؤں نے سکھایا ہوگا للا للا لوری، دودھ کی کٹوری، دودھ میں بتاسا، منا میاں کا تماشا. اب یہ مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں اس کا. ایسے ہر زبان میں ایسی لوریاں ہیں. اس میں ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو کھلاتے کھلاتے اس کو زبان دکھاتے ہیں، للا للا لوری. تو وہ یہ بتانا چاہیے للا ایک ورڈ ہے، للا لوری ایک ورڈ ہے، دودھ ایک ورڈ ہے، کٹوری ایک ورڈ ہے. دھیرے 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 وہ بچہ سنتے 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 وہ آوازوں کو ریکگنائز کرنا شروع کرتا. شروع میں پہلا اسٹیپ آواز کو ریکگنائز کرنا ہے، یہ ماں سکھاتی ہے. پھر دوسری اسٹیپ اس کے مطالب کیسا سکھاتی ہے؟ ٹرانسلیشن میتھڈ میں نہیں سکھاتی. کبھی بھی آپ کی والدہ نے آپ کو اردو سکھائی تو ایسا نہیں سکھائی کہ بیٹا یہ جو ایپل ہے نا، تم اردو سیکھ رہے ہو، اچھی طرح سمجھ لو، ایپل کو اردو میں سیب کہتے ہیں، اور چلو بیٹا آپ ٹرانسلیشن کرو کہ ایپل اردو میں بولو، اب سیب، سیب کو کس میں بولو؟ انگلش میں بولو، ایپل. ایسا کوئی ماں نہیں سکھاتی. ماں جو سکھاتی ہے وہ ریئل تھنگس کو دکھاتی ہے.
آبجیکٹس کو دکھاتی ہے جو اس کے انوائرمنٹ میں ہر وقت جو بچہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے وہ چیزوں کو دکھاتی ہے اور اس کے نام بولتی ہے. دیکھو یہ گلاس ہے، بیٹا گلاس لاؤ، لے کے جاؤ. پھر اسی طرح ایکشنز کو ایکشن کر کے دکھاتی ہے، افعال جس کو آپ بولتے ہیں. افعال کو ماں بچوں کے ساتھ بات کرتی ہے تو ایکشنز کے ساتھ بات کرتی ہے. دیکھو ماں بولتی ہے بیٹا سو جا بیٹا، ایسا کر کے سو جا بیٹا. خاموش، یہ جو ایکشن ہے یہ بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے ایکشن. سو جاؤ، خاموش، دوڑو، بیٹھو، اٹھو. جب یہ ماں ایکشن کے ساتھ یا خود کرتی ہے اور وہ بچہ دیکھتا ہے، یا بچہ کر رہا ہے اس کے لیے کوئی چیز ایکشن کر رہا ہے اس کے لیے الفاظ بولتی ہے. یہ کوئی منظم نظام کے ساتھ نہیں بول رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ بات ڈال دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیہیو کرتی ہے اس طرح سے. اچھا، ایک چھوٹا رینگنے والا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بچے کو پکارتی ہے آجا 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 آجا، ایسا پکار رہی. دو کام کر رہی ہے وہ، ایک ریپیٹیشن کر رہی ہے، الفاظ کو ریپیٹ کر رہی ہے. دوسرا اشارہ کر رہی ہے آجا 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 آجا. تو بچہ بہت دیر تک گھور کر دیکھتا ہے پتہ نہیں کیا بول رہی ہے. تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو جا کے اٹھا لیتی ہے، ہاں میرا بیٹا آ گیا. اگر نہیں آ رہا ہے تو وہی اٹھا لیتی. تو وہ ایسا ایک دو تین چار مرتبہ جب ایسا ہوا تو اس کو آجا، یہ ورڈ جو ہے آجا، اس ورڈ کا اس کے معنی سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. لیکن اب انہیں کیا کرتا ہے یہ بچہ، آ بولے تو آتا ہے، جا بولے تو جاتا ہے، اٹھ بولے تو اٹھتا ہے، بیٹھ بولے تو بیٹھتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے اس کا. اس مرحلے میں وہ ایکشن کرتا ہے، جب آواز کو سنتا ہے تو اس کے ایکشنز کرتا ہے، لیکن خود بول نہیں سکتا، خود بولتا نہیں ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل فزیکل ریسپانس، یعنی استجابہ الجسدیہ الکاملہ. یعنی کوئی اگر اس کو کوئی حکم دے یا کوئی ورڈ بولے تو جسمانی طور پر وہ ایکشنز کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ ایکشنز کرتے کرتے پھر چوتھا مرحلہ اس کا آتا ہے. اس مرحلے میں وہ اب اپنی زبان سے بھی بولنا شروع کرتا ہے. کیا جاری رکھیں؟ ہمارے یہاں اذان ہو رہی ہے، آواز ٹکرا رہی ہے. یہ 1 منٹ ایسے ہی ہولڈ کر لیجیے گا آپ لوگ. ہلو. ہاں. پینے پانی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ ایک ماں کے بچے کو سکھانے کا طریقہ ہے. یہ 4 مرحلے گزرنے تک ماں 1 سال میں تقریباً 3 مرحلے اس کے پورے ہو جاتے ہیں. 1.25 سال، اس کے بعد 1.25 سال کے بعد 2 سال کا ہو جاتا ہے وہ. تو یہ 4 مرحلے پورے ہو جاتے ہیں. اب بچے کے اندر ایک بولنے کی اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر جیسے جیسے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، تعبیرات، جیسے جیسی تعبیرات وہ سنتا ہے، وہ تعبیرات اس کا دماغ لیتا ہے. پھر انہی تعبیرات کو دھیرے دھیرے وہ استعمال کرنا شروع کرتا ہے. چونکہ اس میتھڈ میں، ماں کے اس میتھڈ میں بچہ 3 مرحلے میں فزیکل ریسپانس دیتا ہے. یعنی ماں اگر کچھ بول رہی ہے تو اس کے ایکشن کرتا ہے. بیٹا کھا لو تو وہ کھاتا ہے، بیٹا پی لو وہ پیتا ہے، یا کھانا کھاؤ گے تو اس کو نہیں کھانا ہے تو سر ہلاتا ہے، کھاؤ گے تو ہاں بولنا ہے تو سر ہلاتا، سر کے ذریعے بتاتا ہے. تو ایکشن سے وہ بات کرتا ہے، دوسروں کی باتیں سمجھنا شروع کر لیتا ہے، لیکن بات خود نہیں کرتا، بات جو ہے ایکشن سے کرنا شروع کرتا ہے. ماں کو بھی معلوم ہے کب تک اس بچے کو ایکشن کے ذریعے مجھے سمجھانا ہے. یہ پورے مرحلے میں ماں اپنے بچے کو ایکشنز کے ذریعے، چیزوں کو دکھا کر اور الفاظ کو اور تعبیرات کو ریپیٹ کرتے ہوئے سکھاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے ماں خود وہ ایکشنز کو چھوڑ دیتی ہے. پھر ماں اور ایک کام کرتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں کرتے کہ مولانا آئیے کھانا کھا لیں گے، مولانا بہت دیر ہو گیا سو جائیں گے. ایسا ایکشن تو نہیں کرتے آپ. آپ کو معلوم ہے کہ یہی آپ بچے کے ساتھ بات کریں گے، چھوٹے بچے کے ساتھ وہ ایکشن کے ساتھ کریں گے. اسی طرح زبان کا ویٹ ہوتا ہے، وہ ہلکی زبان بھی ہوتی ہے، بعض جگہ زبان کا ویٹ کم ہوتا ہے، کہیں زبان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. تلفظ ادا کرنے میں بھی بعض الفاظ ثقیل ہوتے ہیں اور بعض الفاظ ہلکے ہوتے ہیں. شروع میں اس کو وہ ماں آسان الفاظ استعمال کرتی ہے، جو بچہ بولنا آسانی سے بول سکتا ہو. ثقیل الفاظ کو آسان الفاظ میں تبدیل کرتی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، کھانا یہ بولنا اس کے لیے، کھا کا جو مخرج ہے اس کو نکالنا وہ ثقیل ہے اس کے لیے. وہ ماں اس کو کنورٹ کر لیتی ہے. دیکھیے بولنے میں سب سے پہلے بچہ وہ الفاظ بولتا ہے جو دونوں لپس سے نکلتے ہیں. ماں، اماں، ابا، یہ لپس سے نکلتے ہیں، یہ آسان ہوتا ہے بچے کو. دوسرے مرحلے پر یہ زبان
دانتوں سے ٹکرا کر جو الفاظ نکلتے ہیں تشدید کے ساتھ، وہ اس کے لیے آسان ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ دوسرے نمبر پر وہ بول سکتا ہے. جو بہت سے الفاظ جن کے مخارج اس کے لیے سخت ہوتے ہیں، کھانا، تو اس کی والدہ اس کو کنورٹ کر کے دیتی ہے اس کو. آپ لوگ مختلف اسٹیٹس کے لوگ ہوں گے، تو آپ کے ہاں آپ جا کر اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے مائیں کیا کرتی ہیں. کھانے کو کھانا نہیں بولے گی، ہمارے یہاں مما بولے گی، ممو کھا لے. اور بہت سی جگہ روٹی کو ہپا کھا لے، یہ بولتی ہیں. اور جب بچہ بولنے کے لائق بن جاتا ہے تو پھر اس کو وہ کنورٹ کرتی ہے. اب وہ مما نہیں بولے گی، کھانا بولے گی. اس ماں کو معلوم ہے کہ کس کے کب کون سا لفظ استعمال کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں لیول آف ٹیکسٹ، لیول آف ورڈز. تو شروع میں جو زبان ہم سیکھتے ہیں، وہ زبان جو ہے 4 مرحلوں میں سیکھتے ہیں. اور ایک بچے کو ماں یہ 4 مرحلے 2 سال میں بہت اچھی طرح سے مکمل کرا دیتی. اگر یہی طریقہ ہم اپنے ہاں استعمال کریں، اس کو جے اشر نے چونکہ یہ پورا کا پورا حرکات کے ساتھ ایکشن کے ساتھ انہیں تیسرے مرحلے میں جواب دیتا ہے بچہ، اس لیے اس تعلیم کا نام، اس میتھڈ کا نام اس نے رکھا ٹوٹل فزیکل ریسپانس سسٹم. یعنی پورا کا پورا فزیکل یعنی جسمانی طور پر ریسپانس دینے کا، بات کو بتانے کا طریقہ، یہ اس کا نام رکھا. اور آپ چونکہ مدارس میں پڑھا رہے ہیں، اس وقت عربوں میں اس سسٹم کو بہت زیادہ ترقی دے دی گئی ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے طریقہ الاستجابہ الکاملہ الجسدیہ. طریقۃ الاستجابہ الکاملہ الجسدیہ. آپ نیٹ پر جائیے، آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی اس پر. اور اس کو الحمدللہ پورے دنیا کے اندر مختلف زبانیں سکھانے والوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے اپنے اپنے اداروں میں. میں اس پر 20 سال سے کام کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں اساتذہ کی صحیح ٹریننگ ہوئی ہے، وہاں کے اساتذہ نے اس کو ٹھیک سے پڑھایا ہے، تو ہمارے بچے، عربی کے بچے عربی بول رہے ہیں، انگلش کے بچے انگلش بول رہے ہیں. کوئی بھی زبان آپ سکھا سکتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، اس طریقے میں علمی زبان نہیں سکھا سکتے آپ. یہ زبان بولنے کا پہلا زینہ ہے، وہ سکھا سکتے ہیں، وہ ڈیلی لائف کی چیزیں سکھا سکتے ہیں. جب یہ بچہ ڈیلی لائف کی چیزیں اپنا مافی ضمیر خود ادا کرنا شروع کر دیا، تو اب جیسے جیسے اس کی تعلیم ہوگی تو مصطلحات، اصطلاحات تو جب سیکھتا رہے گا، وہ اس زبان کے ساتھ ایڈ کرتا ہوا جائے گا. اس طرح اس کی زبان ڈیولپ ہوتی ہوئی جائے گی. اگر آپ نے اس کا پہلا زینہ، اس کا پہلا اسٹیپ ہی نہیں سکھایا، وہ دوسرے اسٹیپ کو ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کو آپ، اس کی زبان اچھی کرنی ہے تو اس کا نیچرل اور طبعی طریقہ یہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے ڈیلی لائف کی زبان، مادری زبان کی طرح وہ بولنا شروع کرے. اب ہم نے کیا کیا ہے، اس کو کس طرح سے، اب سلیبس کے طور پر ہم کیسے سکھائیں گے. اساتذہ کو تو بول دیا ہم نے کیسا سکھانا ہے، تو اس کے لیے میتھڈ کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے 3 اسٹیپ ہیں. ٹوٹل فزیکل ریسپانس کے 3 اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ اس نے یہ کیا کہ آپ کو جو بھی پڑھانا ہے، وکابلری کے جو بھی خزینۃ الالفاظ پڑھانا ہے، آپ ایک ساتھ 3 3 4 4
الفاظ کو لیجئے گا، اور جو الفاظ آپ لے رہے ہیں اس کی ریئل چیزیں یا اس کی اس کے مشابہ چیزیں یا اس کے کھلونے بنائی ہوئی چیزیں، اس کو آپ اپنی کلاس میں لا کے رکھیے. مثال کے طور پر آپ کو بچے کو پڑھانا ہے ہذه الکراسہ، هذه قلم حبر، هذا کرسی، هذه مسطرۃ. اب آپ کیا کیجئے، ترتیب کے ساتھ مسطرہ کو پہلے رکھیے، اس کے بعد آپ قلم و حبرین کو اس کے بعد رکھیے، اور اس کے بعد آپ حقیبہ کو رکھیے، اور ادھر ایک کرسی رکھیے. بچے کو اپنی طرف کھڑا کیجئے، بچے کو ٹوٹل فزیکل ریسپانس کے طریقے میں سکھائیے. ترتیب ایک ہی ہونا چاہیے. پہلی، خود استاد بھی اشارہ کرنا اور بچے بھی اشارہ کرنا، اور استاد بھی بولنا بچے بھی بولنا، اور ترتیب سیم رہنا. ہم نے کہا ہذه مسطرۃ، بالکل اس کے اندر قواعد نہیں ہوں گے، کوئی قاعدہ نہیں بتایا جائے گا، کوئی نحو کی چیز نہیں بتائی جائے گی، کوئی صرف کی چیز نہیں بتائی جائے گی. جیسے آپ کی ماں آپ کی زبان سکھانے میں کوئی نحوی صرفی قاعدہ نہیں بتائی تھی. ہذه مسطرۃ، هذا قلم و حبر. اب یہ نہیں بولنا ہے کہ بھئی مسطرۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، ہذه اس میں اشارہ ہے اور مؤنث واحد ہے، یہ سب نہیں بولنا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا. هذه مسطرۃ، هذا قلم و حبر، هذه حقیبۃ، هذا کرسی. آپ نے اشارہ کر کے بولا، اور بچے بھی اشارہ کر کے بولنا ہے. پھر آپ نے ایسے ہی اسی ترتیب میں اشارہ کرتے ہوئے بولا. آپ نے 5 مرتبہ 10 مرتبہ ایسا اشارہ کر کے بولا. آپ کو محسوس یہ ہوا کہ بچہ سن رہا ہے، وہ خود اشارہ کر رہا ہے. اب آپ کو اپنا ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اشارہ چھوڑ دینا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب استاد بولنا ہے، بچے اشارہ بھی کرنا ہے، وہ بولیں گے بھی. اب آپ ہاتھ چھوڑ دیے، ہاضی مسطرۃ، سب بچے مسطرۃ کی طرف بولے. ہاضا قلم و حبرین، اس کی طرف اشارہ کرے بولے ہاضی حقیبۃ، ہاضا کرسی. دوسرا مرحلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ترتیب بدل دی. اب پہلے ہاضی مسطرۃ، ہاضا قلم و حبرین، ہاضی حقیبۃ، ہاضا کرسی، یہ 4 کی ترتیب کے ساتھ بول رہے تھے. اب آپ کہیں گے کہ ہاضی حقیبۃ، اور بچے حقیبۃ کی طرف دکھانا، ہاضی مسطرۃ. اب اس کے اندر جب بچے خود بخود یہ کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ سن رہا ہے، اور بچہ اشارہ کر رہا ہے. جتنے سینس اس کے سیکھنے میں زیادہ استعمال ہوں گے اتنا جلدی. جیسے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے دماغ میں اس کی ایک تصویر بنتی جا رہی ہے، یاد رکھ لیجیے. اور پھر اس کے ساتھ جو آواز آ رہی ہے وہ آواز اس کے ساتھ میچ ہو جا رہی ہے. اب وہ کبھی بھی رات کے نیند میں بھی جب اٹھے گا، جب مسطرۃ ان کو دیکھے گا تو حاضی ہی اس کو آئے گا. اس کو گرامر معلوم ہو یا نہ ہو، مذکر مؤنث وہ چھوڑ دیجئے، اس کو حاضی ہی بولے گا. ہاضا کرسیون نہیں بولے گا، حاضی کرسیون کبھی بولے گا نہیں. اس لیے کہ اس پکچر کے ساتھ وہ آواز اس کے ساتھ جائن ہو کر ریکارڈ ہو گئی. وہ بولتے 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 اس کی عادت بنے گی. اب 4 چیزیں ہو گئی، پھر اور 4 چیزوں کو جوڑ لیا آپ نے. ایک ساتھ 40 منٹ میں آپ چھوٹے بچے ہیں، اگر 6 سال کے بچے ہیں تو 12-16 چیزوں کا پریکٹس کرا سکتے ہیں. تھوڑا سا میچور بچے ہیں تو 20-20 چیزوں کی پریکٹس کرا سکتے.
یہ ہو گیا اسما سکھانے کے لیے. اب افعال سکھانے کے لیے ویسے ہی اجلس، اور استاد بھی بیٹھا اور بچے بھی بیٹھے. تو یہ وہ کلاس میں پڑھاتے تو ان کی کلاس کا ڈیزائن بھی دوسرا ہوتا ہے. یہ جہاں بینچ وغیرہ سب لکھے ہیں وہاں پر نہیں پڑھا سکتے، تو اس کو ہمیں کلاس اوپن کر لینا. اور وہ جو ڈاکٹر بول کر ہے کہ صبح میں اٹھ کے چلنا نہیں تو ہارٹ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، استاد وہ چلنا چھوڑ ڈال کر یہ کرایا کیا؟ ٹوٹل فزیکل ریسپانس سسٹم میں اگر پڑھا دیا تو ورزش بھی ہو جائے گی، ڈاکٹر کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، پسینہ بھی نکل جائے گا، صحت بھی بن جائے گی، اور بچے بھی سیکھ لیں گے. تو اس میں اجلس خود بیٹھ گئے اور سب بچے بیٹھ رہے. یہ بولنا نہیں اجلس کا مطلب بیٹھو، اجلسو بیٹھ گئے، قومو کھڑے ہو گئے، اشیرو دیکھو، انظرو انظرو الی المرواح. اب یہ ایکشن 6 3 افعال، 4 افعال، اس کے ایکشنز کرنا پڑتا ہے. اب اس کو ہم لوگوں نے کیسا کیا، اس کے میں آج پوری بات اس کو پورا بتا نہیں سکتا ہوں. پھر ضمائر کیسے یہ کرتے ہیں، پھر ماضی مضارع مستقبل کو کیسے سکھاتے، اس میں ایک پورا سسٹم ہے. اس کو ہم نے 12 عہدات بنائے. 12 عہدات بنا کر 12 موضوعات پر جو بچہ صبح سے شام تک وہ کہاں پر بھی رہے، یہ 12 موضوعات اس کو نظر آتے رہتے ہیں. ہم نے مدرسے میں پڑھنے آیا ہے تو مدرسے کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال کرتا ہے، کون کون سی چیزیں دیکھتا ہے، پورا آپ مدرسے کو دیکھ لیں گے. 20 سے 25 الفاظ اس کے ہوتے ہیں، اسی کو ریپیٹ کرتے رہتا ہے. اسی طرح ہم نے بنایا بیتی. اب بچہ مدرسے سے گھر گیا یا گھر سے مدرسے آیا تو بیتی میں بیت میں بچہ کیا کرتا ہے، اس کی کچن روم ہے، اس کا ہال ہے، کپڑے پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، سیڑھیاں ہیں. اس کے بھی پورے گھر کے اندر وہ جو بچہ بات کرتا ہے ڈیلی لائف میں 20-25 الفاظ، 20-25 کی کلمات ہوتے ہیں، اس کی وکابلری ہوتی ہے. ہم نے اس کی پریکٹس کرائی. پھر خضراوات، ثمار، ملعب، صحہ، ایسا اس کی ڈیلی لائف کی عبادات 10 یونٹ ہم نے بنائے. اور کلاس کو کیسے ارینج کرنا اس کی ڈیزائننگ کی، ہم نے اساتذہ کی ٹریننگ کی. بچوں کو کتاب نہیں، کتاب استاد کے لیے ہے، استاد اس کو سامنے رکھ کر ارینج کرتا ہے اور یہ کرتا ہے. سال بھر بچہ جب یہ بولنے کی پریکٹس سنتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، اور طے کر لینا کہ استاد عربی پیریڈ میں عربی ہی بولیں گے. اور اکثر بہت سے اساتذہ عربی بول نہیں پاتے ہیں لیکن عربی اچھی جانتے ہیں، لیکن بولنے کی پریکٹس نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو کر نہیں بولتے. انہیں کیا چاہیے، بالکل شرمائے بغیر بولنا شروع کرنا ہے. چونکہ آپ کے پاس عربی کی معلومات دماغ میں ہیں، آپ نے اچھی خاصی عربی پڑھ لی ہے، لیکن اسکل ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اس لیے نہیں بول رہے ہیں. تو جب آپ پڑھانے کے لیے ایسا بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کی بھی اسکل ڈیولپ ہوتی رہے گی، اور خود آپ بھی مرتجلن بولنا شروع کر دیں گے. آپ 1 سال اس طرح سے محنت کر کے آپ اس سسٹم میں پڑھائیں گے تو روز مرہ کی چیزیں آپ بولنا شروع کر لیں گے، اور علمی چیزیں خود بخود اس کے اندر ایڈ ہوتی چلی جائیں گی. اس کو یہ بولنے کے سسٹم کے لیے، اس کو ہم لوگوں نے ٹوٹل فزیکل ریسپانس سسٹم بنایا. پھر اس کے بعد TPRS کہتے ہیں،
یہ تو الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملے سکھانے کے لیے. اب دوسری چیز اس میں سکھانا ہے وہ اسٹوریز ہیں. چھوٹی چھوٹی اسٹوریز بنانا, اس کو بولتے ہیں TPRS, اسٹوری ٹیلنگ سسٹم بولتا. جو اسٹوری ہے اس اسٹوری کو ڈیزائن کرنا ہم اس کے اندر آپ کے یا تو چیزیں رکھ کر یا تو اس کے فلیش کارڈ بنا کر بچے کو فلیش کارڈ دکھانا. بہت اچھا آج کل ٹولز آ گئے ہیں, آپ PPT بنا سکتے ہیں. PPT پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا لے سکتے ہیں ایک اسٹوری کا. مثال کے طور پر آپ کو ایک اسٹوری عربی میں سنانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا, کہا کہ یہ میرا رب ہے, پھر وہ ڈوب گیا. اس کو دیکھا, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, وہ ہے. آپ PPT میں ستاروں کو ڈیزائن کیجیے اور اس کی طرف اشارہ کر کے بولیے کہ را ابراہیم علیہ السلام. ستاروں کو آپ نے دکھایا اور اس کو بتایا, تو اس کو 3 مرتبہ, پھر اس کے بعد ورا القمر, قمر کو دکھائیے, پھر اس کو ریپیٹ کرائیے. تو بچے اس کو اشارہ کرتے رہیں گے اور بولیں گے, ساتھ ساتھ بولیں گے. بعد میں بچوں کو پورا ہو جانے کے بعد ہر بچے کو کھڑا کر کے بولیے کہ اسٹوری بولو. وہ بغیر رٹے ہوئے آسانی کے ساتھ اسٹوری بولتا ہے. ہاں اس کے اندر کچھ غلطیاں کرتا ہے, غلطیوں پہ کبھی بھی بچے کو ڈانٹے نہیں, ڈپریس نہ کیجیے, انکریج کیجیے. ماشاءاللہ بہت اچھا بولا, اس کو ایسا کر لو بول کر, تو وہ بچہ اسٹوریز بولنا شروع کرتا. تو چھوٹے چھوٹے اسٹوریز بولنا. پھر اسی طرح سے مکالمے کرانا, ڈیلی لائف کے مکالمے آپس میں کرانا. ہم نے وہ مکالمے تیار کیے کہ کلاس میں کیا مکالمے ہوتے ہیں, گھر میں کیا ہوتے ہیں, ماں باپ کے درمیان کیا مکالمے ہوتے ہیں, وہ مکالمے تیار کرائیں. ہم جلسے کے لیے اور آپ کا جو سالانہ جلسے کے لیے مکالمے تیار کرتے. صرف سالانہ جلسے میں تھوڑے مکالمے کرانے سے لینگویج نہیں آتی. آپ موضوع کے ساتھ سال بھر کلاس میں آپ کو مکالمے کرانا ہے. اس طرح سے اس کو ایک اسٹرکچرل لینگویج بولنا آنا شروع ہوتا ہے. یہ اس کا دوسرا لیول ہے. تیسرا لیول, اب اس کو خلاصہ بولنا ہے. ایک عبارت پڑھی گئی یا ایک واقعہ کوئی سنایا گیا, اب بچے کو بولنا ہے کہ بھئی اس کا تم نے کیا سمجھا, اس کا خلاصہ بتاؤ. یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. اگر پہلا نمبر اس کو نہیں آتا تو یہ تیسرا نہیں آئے گا, دوسرا نہیں آئے گا تو یہ تیسرا نہیں آئے گا. لیکن دوسرے تک کی پریکٹس ہو گئی. تو آپ نے ایک لیکچر دیا, آج پڑھایا کچھ, 5 منٹ آپ ایک موضوع بولیے اور اس سے کہیے کہ آپ سب کو اس کا خلاصہ سنانا ہے. کوئی بھی بات بولی آپ نے, اس کے بعد اس سے کہے کھڑے ہو کر اپنے زبان میں کچھ الفاظ کے ساتھ اس کا خلاصہ سناؤ, تو وہ خلاصہ سنائے گا. لیکن فوراً نہیں سنائے گا, پہلی مرتبہ میں غلطیاں کرے گا. وہ چھوٹے سے چند جملے میں خلاصہ سنایا تو آپ اس کو انکریج کرو, پھر سناؤ, پھر انکریج کرو. اس طرح سے اس کو, اس بچے کو بولنا سکھانا, خلاصے سنانا سکھانا, یہ بولنے کے لیے سسٹم ہے. بولنا کتنا ہے فارغ ہونے تک, اس کے لیے اگر آپ اس کا اگر کیریکولم فریم ورک خطۃ التعلیم جاننا چاہتے ہیں
تو میں آپ سب کو سجیشن دوں گا، اگر انگلش آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس کو انگلش میں لے کر اردو میں چیٹ جی پی ٹی کو دیجیے، آج کل چیٹ جی پی ٹی کر کے دے دے کیا نیشنل کیریکولم فریم ورک 2023 آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، اور ڈاؤن لوڈ کر کے انگلش والا اس کا جو حصہ ہے کیریکولم فریم ورک، اس کے اندر کیریکولر گول اور کمپیٹنسیز رکھا ہے. مثلا 1 to 5 کے بچے 5 گول ہیں اس کے بولنے کے، نہیں 3 گول ہیں بولنے کے اور 5 کمپیٹنسیز ہیں. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو، آپ اس کو عربی میں اس کو عربی آپ کو ایسی سکھانی ہے. جب آپ عربی ایسی سکھائیں گے تو وہ بچہ بولنا سیکھے گا. پھر بولنے کے سلسلے میں 2 منٹ اور سن لیجیے. ہم مشکات پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. مشکات ہم شروع کرتے ہیں عبادات سے، معاملات سے. اس ترتیب کو تھوڑا سا آپ آگے پیچھے کیجیے. مبتدی کے لیے جو ابھی زبان سیکھ رہا ہے اس کو کتاب الآداب پڑھائیے، اور کتاب الآداب آپ پڑھائیں گے تو کتاب الآداب میں بہت زیادہ علمی بحثیں نہیں ہیں. نیت یہ کیجئے کہ اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کا جو بات کرنے کا جو اسٹائل ہے، وہ اسٹائل آپ اس کو بچے کو کیا کرنا ہے، سکھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اسٹائل کیا تھا وہ پڑھانا ہے. ہم اس کو ٹیکسٹ بنانا ہے. جب اس کے اندر بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اسلوب سمجھ میں آنے لگے گا، تو جب وہ مسئلے مسائل والی احادیث پڑھے گا، زبان کی اسلوب کو وہ سمجھ گیا ہے، تو اب احادیث مسئلے مسائل والی احکام والی احادیث جب پڑھے گا تو اس کو احکام کے استنباط میں آسانی ہوگی. اسی طرح قرآن مجید حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 5 علوم بتائے ہیں. اس کے اندر ایک تذکیر بھی ایام اللہ، اس میں انبیاء کے قصے، یہ ساری چیزیں ہیں. تذکیر بھی اعلی اللہ، اس کے اندر دنیا کی نعمتیں، آسمان زمین کی چیزیں. پھر تذکیر بالموت و بعد الموت، وہ آیتیں ہیں. یہ تینوں قسم کی آیتیں ہیں، یہ آسان ہیں، اس کو سمجھنا بچے کو بہت آسان ہوتا ہے. یہ عربی ٹو عربی، یہ آیتیں جب پڑھائیں تو آپ اس کو قرآن کی زبان سکھانے کے لیے پڑھائیے، وہ قرآن کی زبان سیکھے گا. اور جب آیات الجدل اور آیات الاحکام پڑھے گا، اس کے لیے تو بہت علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے اس بچے کو اگر بولنا آتا ہے، سننا آتا ہے، تو اس کا یہ پہلا اسٹیپ ہے. یہ ہم نے فاؤنڈیشن اس کا نام رکھا ہے، اساسیہ نام رکھا ہے. تو ہم نے 3 سال کا اساسیہ، اس کے اندر بچے کو زبان بولنا سکھاتے ہیں. اور اس کو تجربہ کیا تو الحمدللہ بہت اچھا بچوں نے کیا. اب نحو صرف جب آپ بول رہے ہیں تو صحیح الفاظ بولیے، صحیح گرامر کے ساتھ بولیے. اور ہم دیکھا بچے کو کہ اعراب لگاؤ، تو نحو صرف بولے بغیر اعراب صحیح لگایا. اور
نحو صرف کے قواعد جانے بغیر وہ مذکر کو مذکر بولا، مؤنث کو مؤنث بولا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قواعد نہیں پڑھانا ہے. قواعد اس لیے پڑھانا ضروری ہے کہ زبان، علمی زبان سیکھنے کے لیے اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ جو بولا ہے صحیح بولا ہے غلط بولا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، نحو صرف کی ضرورت ہوتی ہے. ساتھ آپ نحو صرف پڑھائیں گے. اب اسم فعل پڑھا رہے ہیں، فعل کی تعریف پڑھا رہے ہیں، تو آپ حرکت کر کے دکھائیے. حدوث، حدوث کیا ہو رہا ہے آپ کر کے دکھائیے. ماضی مستقبل کیا ہے دکھائیے. صفت موصوف پڑھا رہے ہیں تو چیزوں کو دکھا کر اس کو صفت موصوف بتائیے. گرامر کو اگر فزیکل چیزوں کے ساتھ پڑھائیں گے، تھیوری کی طرح نہیں پڑھائیں گے، تو ابتدائی گرامر اگر چیزوں کے ساتھ پڑھائیں گے تو وہ جلدی سمجھ جائے گا. اس کے بعد آپ اس کی علمی چیزوں کو پڑھانا ہے تو خطر الندى ہے، شذور الذهب ہے، یہ سب آپ پڑھائیے. اب اس کو وہ چیزوں سے پڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن ابتدا مبتدی کو پڑھانا ہمیں سیکھنا ہے. یہ گرامر کی نحو کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں رٹنے کی ہے، رٹانا ہے بچے کو گرامر میں. ریڈنگ کیسے سکھانا ہے؟ ریڈنگ کے لیے آپ کو لکھنا سکھانا ہے بچے کو، تو بچے کو پہلے پڑھنا سکھانا ہے. اب گرامر ہے، جب تک گرامر آپ کا عربی کے لیے خاص طور پر گرامر اس کا اچھا نہیں ہوگا تو اعراب لگانا اس کو آسان نہیں ہوگا. بولنے کی زبان یہ بول لے گا، لیکن پڑھنے کے لیے نحو صرف کے بغیر وہ غلط کرے گا. ڈیلی کی زبان تو بول لے گا وہ، لیکن ریڈنگ نہیں آئے گی. ریڈنگ کے بھی مراحل ہیں، اس کو مراحل کے ساتھ پڑھانا ہے. اگر ہم اس کی بھی پریکٹس کرائیں ریڈنگ کی، جلدی جلدی موضوعات دینے کے بجائے چھوٹے چھوٹے جملے. ایک چیز میں بھول جاؤں گا، وہ آپ لوگ اچھی طرح سے ایک چیز کر سکتے ہیں، آپ کر لیجئے. ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، کسی اور وقت بھی ہم زبان کے بارے میں آپ کو بہت سی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن آج بولنے والی زبان کیا ہے میں نے اس کو بتایا. ٹیکسٹ کا جو لیول ہے، میں نے بولا کہ تول اس کا ویٹ ہوتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ کون سا ایئر کا بچہ، کون سے لیول کا بچہ کتنی وزنی زبان بول سکتا ہے اور کتنی وزنی زبان پڑھ سکتا ہے اور کتنی وزنی زبان لکھ سکتا ہے. زبان کا بھی ویٹ ہے. ابھی دنیا میں کئی ادارے ہیں جو اس زبان کے ویٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. انگلش کے اندر جیسے اب ہم کوئی چیز ناپتے ہیں، مثال کے طور پر مثلا مجھے ایک ٹیبل کو ناپنا ہے. یہ ناپنے کے الگ الگ طریقے ہیں. میں میٹر میں بھی ناپ سکتا ہوں، میں فیٹ میں بھی ناپ سکتا ہوں، میں گز میں بھی ناپ سکتا ہوں. یہ الگ الگ طریقے ہیں. کہیں فیٹ میں ناپتے ہیں، کہیں میٹر میں ناپتے ہیں، کہیں گز میں ناپتے ہیں. اسی طرح دنیا میں زبان کے لیول کو ناپنے کے لیے الگ الگ طریقے ہیں. ایک اکیڈمی ہے اور اس نے ایک طریقہ ڈیولپ کیا ہے جس کو لیکسائل بولتے ہیں. LEXILLE، لیکسائل. اس کے لیولز ہیں. ایک مبتدی 0 سے 50 لیول تک کا بولے گا، 50 سے 100 لیول کی عربی بولے گا، 100 سے
200 لیول, 200 سے 400, 300, 300 سے 400. انگلش میں جو ہمارے فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بچے ہوتے ہیں ان کا لیول ہوتا ہے 100 سے 200 کے درمیان. کیسے ہوتا ہے وہ؟ اس کے اندر جو سینٹینسز استعمال کرتے ہیں, جو جملے استعمال کرتے ہیں ہم, چھوٹے لیول کے اس کے اندر ضمائر بہت زیادہ استعمال نہیں کریں گے, بلکہ اسما کو استعمال کریں گے. کامپلیکس سینٹینسز استعمال نہیں کریں گے, سمپل سینٹینسز استعمال کریں گے. کامپاؤنڈ سینٹینسز استعمال نہیں کریں گے. پھر سمپل سینٹینس کے بعد دوسرے لیول میں 200 کے اوپر جائیں گے تو کامپلیکس سینٹینسز استعمال کریں گے. اس کے اوپر جائیں گے تو کامپاؤنڈ سینٹینس استعمال کریں گے. پھر ٹرمینالوجیز یعنی آپ کے مصطلحات استعمال نہیں کریں گے. اب مثال کے طور پر میں نے کہا کہ مائع مستعمل طاہر مطہر ہے یا طاہر غیر مطہر ہے. فلاں ان کے ہاں امام کے ہاں وہ طاہر غیر مطہر ہے, فلاں کے ہاں وہ نجس ہے, فلاں کے ہاں طاہر اور مطہر ہے. جملہ دیکھنے میں یہ چھوٹا ہے لیکن اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے. یہ اصطلاحی الفاظ ہیں جس کی وجہ سے اس کا وزن ہائی ہو گیا. مائع مستعمل, پہلے انہیں مائع مستعمل سمجھنا, اس کے بعد طاہر سمجھنا, اس کے بعد غیر مطہر سمجھنا. اس کا جو ابھی لیول میں نے طاہر غیر مطہر بولا, یہ 700 سے 800 کا لیول ہے. ایک استاد کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ 700 سے 800 کے درمیان کا جو یہ جملہ ہے اس کو میں اسے 200 سے 300 کے درمیان کیسے کروں. تو اس کو مائع مستعمل نہیں بولیں گے, ہم ایسا بولیں گے کہ وضو کرنے والا جب وضو کا پانی استعمال کرے تو پانی جو ہوتا ہے, جو پانی گرتا ہے اعضاء سے, وہ پانی دوسری چیز کو تو پاک تو کر سکتا ہے, خود تو پاک ہو سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے کوئی دوسری چیز پاک نہیں کی جا سکتی. اب دیکھیں اتنے جملے کو میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں تبدیل کیا, اس کا لیول میں نے نیچے کیا. تو بچوں کو جب آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کتابیں رکھنے کے وقت کہ آپ کس درجے کے لیے کتاب رکھ رہے ہیں اور اس کی لینگویج کا لیول کیا ہے. آپ مبتدی کے لیے لینگویج کا ہائی لیول کی کتاب رکھ دیے اور کتنی محنت سے بھی پڑھائیں گے تو وہ پڑھ نہیں پائے گا. تو ریڈنگ سکھانے کا طریقہ ہے. ٹائم ہو رہا ہے اسی لیے میں بول رہا ہوں, اور اسی طرح رائٹنگ سکھانے کا طریقہ ہے. رائٹنگ کے بھی لیول, 6 لیول ہے رائٹنگ کے. آپ کسی کو مضمون نگار بنانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ اس کے 6 لیول کو پورا نہیں کرتے تو آسانی کے ساتھ وہ نہیں بنتا. اس کو پہلے ہینڈ رائٹنگ سکھانا ہے. ہینڈ رائٹنگ کے اندر چھوٹے بچے کو ہینڈ رائٹنگ کے طریقے ہیں, ٹیکنکس ہیں. ایک بچہ آپ کا 10 سے 12 سال کا بچہ 6 مہینے کے اندر ہینڈ رائٹنگ سیکھ سکتا ہے. آپ اس کو ہینڈ رائٹنگ نہیں سکھائیں گے اور مضمون نگار بنانا چاہتے ہیں تو نہیں بنے گا وہ. پھر ہینڈ رائٹنگ کے بھی 6 لیول ہیں. ہینڈ رائٹنگ کا پہلے لیول کے 6 جز ہے, آپ ان اجزاء کو پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد لکھنے کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بولنا سکھانے کے لیے چیزوں کو 4 چیزیں آپ نے ارینج کیا,
اور بچہ وہ دیکھ کے بول رہا ہے. اسی طرح وہ چیزیں جوڑ دینا اور بچے سے کہنا کہ یہ دیکھو اور یہ اس کو لکھو، اس کی تعبیر لکھو. اب وہ لکھنا شروع، ہاذی مسترتن یا رأیت مسترتن وکذالک رأیت قلم حبر. ایسا وہ چھوٹے چھوٹے جملے دیکھے گا، بنائے گا. رأیت الاستاذ یجلس علی الکرسی، یہ لیول کے جملے بناتے بناتے یہ اس کی ترتیب ہے. ایسے 6 لیول میں لے کر جانا ہے. تو اگر آپ کے بچے کی، مدرسے کے بچے کی اسپیکنگ، ریڈنگ، گرامر اور رائٹنگ اچھی ہو گئی، تو جو موضوعات آپ پڑھا رہے ہیں وہ لائف لانگ پڑھنا ہے. دیکھیں اصول فقہ ہم نے مدرسے میں پڑھا، لیکن آج تک بھی پڑھ رہے ہیں. آج ہمارے پاس، ہم استاد کے سامنے نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے لینگویج سیکھ لی تھی، کتابیں نکال کر پڑھ رہے ہیں. اصول حدیث آج تک پڑھ رہے ہیں. مدرسے میں ہم نے مشکات پڑھی تھی، لیکن مدرسے میں مشکات پڑھنا سیکھا تھا، پڑھی نہیں تھی. پڑھنا تو زندگی بھر ہے، موت تک بھی انشاءاللہ اس کے اندر جو اس کے اندر کے خزانے ہیں وہ باہر آتے رہیں گے. اگر ہمارا پڑھنے کا اور لکھنے کا اور بولنے کا کمزور رہے گا تو جب تک استاد ہے وہ پڑھ سکے گا، اس کے بعد پڑھ نہیں پائے گا. تو اس لیے مدارس، میں نے وقت تھوڑا سا لمبا لے لیا. مدارس، اسکولز کوئی بھی ہوں، پڑھنے کی تعلیم کی بنیاد زبان ہے. زبان کے بغیر آپ موضوعات سیکھ نہیں سکتے اور لائف لانگ لرننگ کر نہیں سکتے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ صرف باتیں ہوں گی، پڑھ نہیں سکیں گے آپ. تو مدرسے کے اندر بچے کی زبان کو پہلے مضبوط کرانا ضروری ہے. تو اس کے لیے جیسے میں نے بولنے کے مراحل بتائے، اس طرح ریڈنگ کے بھی مراحل ہیں، اسی طرح رائٹنگ کے مراحل ہیں، لسننگ کے مراحل ہیں. لسننگ، اسپیکنگ یہ دونوں ایک ہیں. ریڈنگ اور رائٹنگ یہ دونوں جڑواں ہیں. ریڈنگ آئی تو رائٹنگ آئے گی، ریڈنگ نہیں آئے گی تو رائٹنگ نہیں آئے گی. جو پڑھے گا وہ لکھے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ لکھ نہیں پائے گا. جو آنکھوں سے جو الفاظ، جو عبارتیں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، وہ زبان سے بول رہا تھا، اب ہاتھ سے اس کو لکھے گا. کان سے جو سن رہا تھا آواز، وہ زبان سے بولے گا. یہ اسپیکنگ، یہ لسننگ اور اسپیکنگ ہے، سما اور تکلم ہے. اور جو الفاظ کا ڈیزائن دیکھا تھا، اس کا خطہ دیکھا تھا، اس کی اسکرپٹ دیکھی تھی، ہاذا قلم، ان کی ایک اسکرپٹ اس نے دیکھی. جب تک دیکھے گا نہیں، اس کو پڑھنا نہیں سیکھے گا، ہاذا قلم لکھنا نہیں آئے گا اس کو. تو ریڈنگ، رائٹنگ امپروو کرانے کے لیے ریڈنگ کی محنت کرانا اور اسپیکنگ کے لیے لسننگ کی یہ کرانا. میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے بغیر تیاری کے فوراً میں مصروف تھا. مولانا نے مجھ سے کہا، حالانکہ مجھے بہت دن پہلے کہہ دیا گیا تھا، لیکن معاف کیجیے گا، تھوڑا سا میں کسی کام میں بہت زیادہ مصروف تھا اور اچانک میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کی توفیق اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو سلسلہ مولانا نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے اور اس کے ذریعے ہمارے مدارس کے سسٹم کو، پہلے سے بہت اچھا سسٹم ہے ہمارے پاس، اور مدارس کا سسٹم جہاں ٹھیک پر پڑھائی ہوتی ہے. میں اسکولز بھی چلاتا ہوں، میں مدرسوں کو بھی دیکھتا ہوں. میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ سب کو کہ اسکولوں سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مدارس کا نظام میں تعلیم، مدارس کے اندر تعلیم کا معیار اسکولوں کے مقابلے میں آج بھی اچھا ہے.
ہاں وہ مدارس جہاں پر واقعی پڑھائی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ڈیولپ کرنے کی ہیں، تو اگر اس کو صحیح طور پر ڈیولپ کیا جائے اور اس کو اور مزید اس کے اندر نکھار لایا جائے اور سمجھ کر کیا جائے، تو انشاءاللہ اس سے مدارس کو بڑا فائدہ ہوگا اور طلباء کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ محسوس کیا ہوں کہ، اور بلکہ بہت سے اساتذہ کو میں ندوے میں پڑھا ہوں، دیوبند کے اساتذہ سے میرا تعلق ہے، اور بھی کئی اساتذہ سے میرا تعلق ہے۔ میں نے انفرادی طور پر مختلف اساتذہ سے پوچھا کہ اس وقت آپ بتائیے کہ جو فارغ ہونے والے بچے ہیں آپ کے کہ کتنے ہیں؟ ابھی مجھے کسی مدرسے میں 700 بچے فارغ ہو رہے ہیں، کسی مدرسے میں 1000 بچے فارغ ہو رہے ہیں، کسی مدرسے میں 200 بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ میں نے ان اساتذہ سے پوچھا، بالکل میں ایک تحقیق کے طور پر پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ نظام کو ڈیولپ کیا جائے، 700 بچوں میں کتنے % بچے ہدایہ کی عبارت پڑھ سکتے ہیں، اور 700 بچوں میں کتنے بچے حدیث کی صحیح اعراب کے ساتھ بخاری کی، مسلم کی عبارتیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جو بچے محنت کر کے پڑھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، مجھے کہا کہ 20 سے 25% بچے ایسا کر سکتے ہیں، باقی کے بچے وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ پھر 7 سال پڑھا، 8 سال پڑھا، کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ تو میں اس کے لیے آپ سب سے کہتا ہوں کہ مدارس میں آپ موضوع پڑھانے سے زیادہ پہلے زبان پڑھائیے، اور زبان اس کو آئے گی، ریڈنگ آنا ہے، رائٹنگ آنا ہے، اور زبان کے اسلوب ہیں الگ الگ، فقہ کی زبان کا اسلوب الگ ہے، حدیث کی زبان کا اسلوب الگ ہے، قرآن کی زبان کا اسلوب الگ ہے، منطق کی زبان کا اسلوب الگ ہے۔ جو بھی کتابیں ہمیں پڑھنا ہے، جو بھی ہمارا سلیبس ہے، اس کی زبان کو ریڈ کرنا اور اس کا کمپریہنشن، اس کا فہم القراء اس کو آنا چاہیے۔ اگر فہم القراء نہیں ہے، قراء اور فہم القراء نہیں ہے، تو اصول فقہ، اصول حدیث، یہ سب چیزیں بیکار کی ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ بوجھ ہے۔ حالانکہ اگر زبان سمجھ کر اصول فقہ، اصول حدیث پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے معنی رکھتی ہیں۔ اس کو زبان ہی نہیں آتی ہے تو اصول فقہ، اصول حدیث کی چیزیں وہ کیا سمجھ پائے گا؟ تو میں سارے مدارس کے اساتذہ یہاں پر ہیں، ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، سائنٹیفکلی اگر اس کو یہ کیا جائے تو آپ، انگلش بھی ایسی سکھائی جاتی ہے، عربی بھی ایسی سکھائی، کوئی بھی فارین لینگویج، اس کے طریقے یہی ہیں، آپ اس طرح سے سکھائیں گے انشاءاللہ، تو اگر ان کی زبان مضبوط ہو جائے تو زندگی بھر وہ لوگوں سے ملتے رہیں گے، اساتذہ سے استفادہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مضبوط ان کی صلاحیت بنے گی۔ تو میں جو میرا تجربہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کسی وقت انشاءاللہ، معاف کیجیے گا میں وقت پر اس کو شروع بھی نہیں کیا، جو کچھ میں بول سکتا تھا بولا، بس اتنا ہی بول سکا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور یہ جو بات ابھی ہوئی ہے اس کے ذریعے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا